بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اصل کہانی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے مشہور سیاستدان جناب آصف علی زرداری کے بارے میں کچھ حقائق بتانے جا رہے ہیں۔ آصف علی زرداری ہمیشہ سے ایک متنازع شخصیت رہی ہے اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن ہم اس ویڈیو میں ان کے کچھ ایسے پہلو بھی رکھیں گے جن سے پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح کے انسان ہیں۔ کیا واقعی وہ ایک وہ منفی کردار رکھتے ہیں یا ان میں کچھ مثبت جو خصوصیات ہیں وہ بھی پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، ان کی جو محبت کا آغاز ہے وہ سینما گھر میں فلم دیکھنے سے ہوا، جہاں پر یہ اکثر انتظار کیا کرتے تھے کہ شام کے 5 بجیں گے تو بے نظیر بھٹو اپنی فیملی کے ساتھ شو دیکھنے آئیں گی، تو یہ اپنی نظریں جو ہیں وہ دروازے پر گڑے بیٹھے رہتے تھے کہ کب وہ آئیں گی۔ اسی طرح وہ آتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ ان دونوں خاندانوں کی، زرداری کے والد صاحب تھے حاکم علی زرداری اور ذوالفقار علی بھٹو، ان کی آپس میں جان پہچان تو تھی، لیکن پھر بھی جو ذوالفقار علی بھٹو تھا ان کا جو سٹیٹس اور سٹینڈرڈ تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا ان کے مقابلے میں، تو وہ ذرا ایلیٹ کلاس اس وقت کی گنی جاتی تھی، اس لیے یہ تھوڑا کتراتے تھے، لیکن دل ہی دل میں یہ بے نظیر صاحبہ کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن کہنے کی کوشش بھی کرتے تھے پر ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن یہ یوں ہی پولو کھیل رہے تھے اور بے نظیر بھی اپنے کسی دوست کے ساتھ پولو کا جو میچ ہے وہ دیکھنے جاتی ہیں، تو وہاں پر یہ اپنے دل میں ٹھانتے ہیں کہ آج میں کہہ کر ہی رہوں گا، لیکن وقت گزر جاتا ہے اور وہ اپنی بات نہیں کہہ سکتے، اور اسی اثنا میں بے نظیر کو اچانک ایک شہد کی مکھی آ کر ہاتھ پر کاٹ لیتی ہے، جس سے وہ درد سے کرا اٹھتی ہیں، تو زرداری صاحب بھاگے پاس جاتے ہیں، لیکن ان کو اٹس اوکے کہہ کر سائیڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب دیکھا جاتا ہے کہ کوئی سہولت یہاں پہ نہیں ہے تو فٹافٹ زرداری صاحب کی گاڑی میں انہیں بٹھایا جاتا ہے اور زرداری صاحب بڑے احترام سے ان کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں اور بڑی عزت کے ساتھ ان کو وہاں پہ ڈراپ کرتے ہیں اور ان کا علاج کرواتے ہیں۔ یہ بات بے نظیر صاحبہ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ یہ انسان کون ہے جو جانتا بھی نہیں، اور اس نے اتنی وہ عزت دی اور اتنی وہ دل سے ان کی پرواہ کی، تو وہ بھی یہ بات جو تھی یہ بے نظیر صاحبہ کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ اسی طرح پھر ان کے درمیان وہ تحفے تحائف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور زرداری صاحب اکثر وہ چاکلیٹ، کبھی کیک، کبھی سندڑی آموں کی پیٹیاں ان کے گھر بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو زرداری صاحب ہیں ان کے والد صاحب بھی ایک حاکم تھے اپنے ضلع کے، وہ ان کا جو قبیلہ تھا اس کے سردار تھے، تو انہوں نے جو یہ سینما تھا جہاں سے ان کی مشہوری ہوئی تھی، بمبینو سینما 1960 میں بنایا تھا، اور زرداری صاحب ان کے اکلوتے وہ بیٹے تھے، تو ظاہر ہے یہ امیر بھی تھے اور لاڈلے بھی، تو ان کو پیسے کی تو کوئی کمی نہیں تھی۔ تو کرتے کرتے وقت گزرتا گیا اور زرداری صاحب کے پھر خاندان کی طرف سے وہاں پر رشتہ بھیجا گیا اور بے نظیر صاحبہ نے وہ تسلیم کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ مختلف قسم کی وہ افواہیں بھی پھیلی ہیں کہ کبھی یہ شادی وہ زبردستی کروائی گئی، کبھی یہ ضیاء الحق نے کروائی، کبھی کوئی الزام لگتا ہے، لیکن بے نظیر نے خود کہا ہے کہ میں نے ہی اس شادی کے لیے حامی بھری تھی کیونکہ مجھے آصف زرداری وہ پسند تھے، اور انہوں نے ان کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں یہ شادی آپ سے کچھ شرائط پر کروں گی، اور انہوں نے اپنی کچھ شرطیں رکھی تھی، جو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، اور آپ کی طرف آنے والی جو کوئی بھی مصیبت ہوگی وہ پہلے مجھ سے ہو کر آپ تک جائے گی۔ وہ بے نظیر صاحبہ کو اس حد تک پیار کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی انٹرویو میں بھی بتایا ہے کہ میں وہ اپنی بیوی کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہوں اور ان کی یاد میں اکثر آنسو آ جاتے ہیں۔ تو اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زرداری صاحب ایک نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں اور ان میں کچھ مثبت خصوصیات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ مسٹر 10% اور کچھ قتل ان پر اور کئی طرح کے الزامات لگتے رہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر بتایا کہ اگر یہ سچ ہے پھر تو مجھے سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کی پرواہ کیوں کروں، اگر کوئی ایسے برائی کرتا ہے یا میرے پہ الزام لگاتا ہے تو میرے گناہ وہ کم ہوتے ہیں۔ واقعی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر کوئی آپ پر بے بنیاد الزام لگائے یا غیبت کرے تو آپ کے جو گناہ ہیں وہ کم ہو کر اس کے ہی وہ اعمال نامے میں چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو بھی اپنی زندگی گزاری وہ بڑی سمجھداری اور عقل مندی سے گزاری، اور سیاستدان میں بھی ان کا اسی لیے ایک اہم وہ شخصیت وہ اپنی رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیاست میں چاہے وہ اقتدار میں رہیں یا نہیں، لیکن انہوں نے
اپنا ایک ایسا مقام بنایا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، اور واقعی یہ سچ لگتا ہے، کیونکہ اس جیسا سیاستدان، بے شک وہ منفی ہے یا مثبت، اس طرح کی سیاست اور جو حاضر دماغی اور جو چلاکی ہے وہ کسی میں نہیں۔ تو جو بھی ان کا کردار ہے وہ اللہ اور وہ جانتے ہیں۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کریں اور انہیں صحت عطا کریں، آمین۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔